ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کا ذکر فرمایا اور ان کے متعلق فرمایا کہ یہ جہنم سے اور عذاب سے بچانے والے ہیں۔ کون سا عمل کون سے عذاب سے بچائے گا، یہ تفصیل آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، اس کو اس کی طرف قبر کا عذاب پڑے گا، قبر کا عذاب اس کی طرف آنے لگے گا تو اس کا اچھی طرح وضو کرنا یہ اس کے کام آ جائے گا اور قبر کے عذاب سے اس کو بچا لے گا۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو تو ہمارا تب ہو سکتا ہے جب ہم نے طہارت صحیح طریقے سے حاصل کی۔ جب ہم نے طہارت صحیح طریقے سے حاصل نہیں کی ہوگی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جس بندے کو غسل کے فرائض نہیں آتے وہ صحیح طریقے سے غسل نہیں کرے گا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو وضو جتنا مرضی اچھے طریقے سے کر لے اس کے وضو کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے پہلے غسل ہے کہ غسل کے فرائض کا پتہ ہو، غسل کے مسائل کا پتہ ہو۔ غسل کے 3 فرض ہیں اور ان تینوں فرائض کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک رہ جائے گا یا اس میں سے کوئی حصہ رہ جائے گا تو انسان کا غسل ہے۔ کلی کرنی ہے اور حلق تک پانی پہنچانا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اور پورے جسم کو ایک مرتبہ دھونا ہے کہ ایک بال کے برابر کی جگہ خشک نہ رہے۔ ہمارے ہاں مسائل سیکھنے کا رواج نہیں ہوتا، کسی سے پوچھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے کہ بندہ طہارت بھی حاصل نہیں کرتا، غسل بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے غسل ہے، غسل صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ جب ہم غسل کرتے ہیں، اگر ہمارے اوپر غسل فرض ہے اور اس سے پہلے ہم نے کوئی چیز کھائی ہے وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہ دانتوں میں پھنسی رہے گی تو ہماری کلی پوری نہیں ہوگی اور اس سے ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو پہلے دانتوں کا خیال رکھنا، ان چیزوں کو نکالنا یہ ضروری ہے۔ تو طہارت پہلے ضروری ہے، طہارت ہوگی تو وضو ہوگا۔ اسی طرح ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہم چھوٹا پیشاب کرتے ہیں، اس کے بعد اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ قطرات آتے رہتے ہیں، پیشاب کے قطرے آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، جلدی ہوتی ہے، پیشاب کیا استنجا کیا فوراً اٹھ کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بعد میں کتنا پیشاب کے قطرے نکلے ہیں، ہمارے کپڑوں کو لگے ہیں، جسم کو لگے، کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں تو طہارت کا اتنا بھی خیال نہیں ہوتا، ہم راستے میں چلتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ مٹی ہے، نہ کچھ ہے استنجا کرنے کے لیے، تو لازمی بات ہے ہمارے کپڑے کہاں پاک ہو۔ اکثر دیکھا ہے راستے میں چلتے ہوئے لوگ بیٹھ جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے۔ تو پہلے لوگ مٹی کے ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے، اس سے اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرتے، پھر پانی سے استنجا کرتے۔ اور آج کل کے دور میں مٹی کے ڈھیلے تو واش روم میں استعمال نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر استعمال کریں، ٹیشو پیپر استعمال کریں، اس سے اچھے طریقے سے پہلے طہارت حاصل کریں پھر پانی استعمال کریں۔ تو طہارت کے معاملے میں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں، تو اس لیے طہارت صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ اور یہ قبر کے عذاب کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو آگے بچائے گا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قبر کا عذاب اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے، یعنی زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ تو اس لیے طہارت صحیح طریقے سے حاصل کریں گے، وضو اچھے طریقے سے کریں گے تو یہ قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے گا۔ قبر کے اندر جو عذاب آئے گا
تو یہ چیز سامنے آ جائے گی، ہمارے کام آ جائے گی، اس عذاب کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ اس لیے قبر یہ وضو جو ہے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کی طرف شیطان لپکائے حملہ کر رہے ہیں۔ شیطان حملہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ گناہ کروائے گا، گناہ کے نتیجے میں جہنم میں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر آ گیا اور اس میں شیطان کو منہ کی لگائی اور منہ کی کھا کے وہ پیچھے چلا گیا۔ اب ذکر چھوٹی سی چیز ہے، ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، کچھ بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو ذکر کرنے والے بندے کے قریب شیطان نہیں آتا۔ جب شیطان نہیں آتا تو اس سے گناہ نہیں کروائے گا، جب وہ گناہ نہیں کرے گا تو جہنم سے بچ جائے گا، گناہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے شیطان کے حملے سے ہمیں اللہ کا ذکر بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک آدمی کی طرف دوڑے، تو اس کے اور ان فرشتوں کے درمیان نماز آ گئی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، تو وہ نماز آئی اور اس نے فرشتوں کو ہٹا دیا، عذاب والے فرشتوں کو، وہ بندہ بچ گیا۔ تو یہ نماز کا عمل ہمیں عذاب سے بچائے گا۔ چند دن پہلے ایک تحریر پڑھی، ایک آدمی نے اپنا واقعہ لکھا، اس کی عادت تھی کہ وہ نماز اکثر لیٹ کر دیا کرتا، وقت پہ نہیں پڑھتا، کام کاج ہوتے تھے، مصروفیت ہوتی تھی تو وقت پہ نہیں پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک نماز بغیر وقت کے پڑھی اور اس کے سجدے میں اس کو نیند آتا، اس سجدے میں اس نے خواب دیکھا، نیند کی حالت کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور میرے متعلق جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مجھے فرشتوں نے پکڑا اور مجھے لے گئے جہنم کے کنارے پر۔ قریب تھا کہ وہ جہنم میں مجھے پھینک دیتے، یا انہوں نے جہنم میں اس کو پھینکا، وہ گرنے لگا تو کسی چیز نے اس کو جو اچھل دیا اور پایا کھڑا تھا، وہ اس کو خوشی ہوئی کہ میں بچ گیا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیری نماز ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ لڑ پڑا کہ تو اتنی دیر سے کیوں آئی ہے، اگر میں گر جاتا تو کیا ہوگا؟ تو نماز نے مجھے کہا کہ تو بھی تو مجھے دیر سے پڑھتا، اگر تو مجھے وقت پہ پڑھتا تو میں وقت پہ آ جاتا اور تجھے یہاں تک نہ آنا پڑتا۔ تو نے مجھے وقت پر نہیں پڑھا تو میں بھی وقت پر نہیں پہنچا۔ نماز کو وقت پر پڑھنا یہ الگ فریضہ ہے، نماز پڑھنا تو فرض ہے، بغیر وقت کے پڑھیں گے فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن وقت پہ پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا فرض ہے، جس وقت مرضی پڑھ لو، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، وقت پہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر وقت سے تاخیر کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن شدت کی پیاس لگی ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہے، تو روزہ آیا اور اس نے اس کو حوض کوثر سے ایک جام پلا دیا اس کی پیاس کا۔ تو یہ اعمال ہمیں قیامت کے دن عذاب سے بچائیں گے، عذاب کے درمیان رکاوٹ بنیں گے۔ تو اس لیے ان اعمال کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اندھیرے میں پریشان کھڑا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ قیامت کے دن کے بہت سارے موقف ہوں گے جہاں لوگ ٹھہریں گے، کہیں روشنی، کہیں اندھیرا، کہیں سردی، کہیں گرمی، کہیں سردی، یہ بہت ساری جگہیں ہوں گی۔ تو ایک جگہ ایسی بھی ہوگی جہاں اندھیرا ہوگا، تو یہ بندہ اندھیرے میں کھڑا ہوگا، پریشان ہوگا، اتنے میں حج اور عمرہ آ جائے گا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جائے
وہ اس کے لیے آ کر روشنی کرتے ہیں۔ تو حج اور عمرے کا عمل بھی وہاں قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اکیلا کھڑا ہوگا، وحشت میں، پریشانی میں، اس سے کوئی حال احوال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو جب وہ اس حالت میں کھڑا ہوگا تو صلہ رحمی آ جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آئے گا اور اس کی وحشت ختم ہو جائے گی۔ یعنی یہ آ کر اس سے حال احوال پوچھے گا تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے پر پہنچا ہوا، جہنم کے شعلے جہنم سے نکل کر اس کے چہرے کو جھلسا رہے ہیں، اس کا چہرہ جھلس رہا ہے، اتنے میں صدقہ آ جاتا ہے اور وہ جہنم کی آگ اور اس بندے کے درمیان آگ بڑھ جاتا ہے، صدقہ آ کر اس کو بچوا لیتا ہے۔ تو یہ عمل بھی ہمارے کام آئے گا قیامت کے دن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا، قریب تھا کہ وہ جہنم میں گر جاتا تھا، تو اللہ کا خوف آ گیا، جو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ کا خوف آیا اور اس نے اس کو وہاں سے بچا لیا کہ جہنم میں اس کو نہیں گرنے دیا۔ تو اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ بھی انسان کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، جہنم سے نکال لے گا اس کو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی پل صراط کے اوپر چل رہا ہے لیکن گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، اتنے میں درود شریف آ جائے گا، درود شریف اس کو اس پل صراط سے پار لے جائے گا، چند لمحوں میں اور سیکنڈوں میں دیکھتے ہوئے اس کو پار لے جائے گا۔ تو یہ عمل بھی ہمارے کام آئے گا۔ اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ درود شریف ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے روزانہ کے معمولات میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور آگے جنت کا دروازہ بند تھا، تو میں نے دیکھا کہ کلمہ آیا اور اس نے آ کر اس جنت کا دروازہ کھولا اور وہ جنت میں چلا۔ اگر بندہ جنت کے دروازے پر جائے اور جنت کا دروازہ بند ہو تو تب بھی پریشانی ہوگی، تو لا الہ الا اللہ آئے گا اور وہ جنت کا دروازہ کھولے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک بندے سے اللہ ناراض ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اس بندے کے درمیان پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ بندہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، تو یہ بندہ پریشان پڑا ہوگا کہ مجھے اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا۔ تو اتنے میں اچھے اخلاق آئیں گے اور وہ پردے ہٹا دیں گے، اس بندے کو اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ تو یہ سارے اعمال جو ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ہمارے کام آئیں گے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یہی چیزیں ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک جانور آئے گا، اس جانور کی شکل بچھو کی طرح ہوگا، اس کا نام حریش ہوگا، اور وہ جب میدان محشر میں آئے گا اس کا سر آسمان پر اور اس کی دم زمین پر ہوگی، اتنا بڑا ہوگا۔ تو وہ آ کر پکارے گا اس میدان محشر میں کہ این من بارک الرحمن، این من حارب الرحمن، کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اللہ سے اعلان جنگ کی ہے، وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ اے حریش، تمہیں کن لوگوں کی تلاش ہے، تو کن لوگوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے؟ تو حریش کہے گا کہ مجھے 5 قسم کے آدمیوں کی تلاش ہے، میں 5 قسم کے آدمیوں کو تلاش کروں گا اور ان کو پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالوں گا، اور پھر وہ جہنم کا جانور تھا، وہ بھی جہنم کا حصہ تھا، پھر ان کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کون سے لوگ ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلا شخص وہ ہے این من ترک الصلاۃ، نماز
فجر کی پڑھ لی، کبھی ظہر کی پڑھ لی، کبھی عصر کی پڑھ لی، کبھی عشاء کی پڑھ لی، اور باقی نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے، یا کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، تو ان کو وہ ڈھونڈے گا اور ان کے مطابق پوچھے گا کہ این من بارک این من ترک الصلاۃ، کہ جنہوں نے نماز چھوڑی ہے وہ کہاں ہیں؟ تو ان لوگوں کو چن چن کر، ایک ایک کو چن چن کر وہ اپنے منہ میں ڈالے گا اور پھر جہنم میں لے جائے گا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ پوچھے گا این من منع الزکاۃ، جو زکات نہ دیتے تھے وہ کہاں ہیں؟ زکات نکالتے تھے لیکن پوری نہیں نکالتے تھے، حساب نہیں کرتے تھے، اپنی مالیت کو چھپا دیا کرتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے اور زکات پوری نہیں دیا کرتے تھے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو ان کو بھی چن چن کر، ایک ایک کو چن چن کر وہ جہنم میں لے جائے گا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ پھر تیسری قسم کے لوگ این من شارب الخمر، جو شراب پیا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ شراب پینے والوں کو پکڑے گا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، تو یہ ان شراب پینے والے لوگوں کو پکڑے گا اور ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ چوتھی قسم کے لوگ این من اکل الربا، سود کھانے والے کہاں ہیں؟ جو سود کھانے والے ہیں وہ آ جائیں۔ آج کل ہم سود کھاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ مسائل لوگوں سے، علماء سے پوچھنے چاہیے، یہ لین دین کے اور خرید و فروخت کے معاملات بھی پوچھنے چاہیے، اس لیے کہ ان میں بہت سارے مسائل سود کے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹی سی مثال، جو ہمارے پاس بجلی کا بل آتا ہے، اس کو اگر ہم وقت پر نہیں ادا کرتے تو ہمارے اوپر جرمانہ لگتا ہے، یہ سود ہے، یہ سودی معاملہ ہے۔ اگر ہم جرمانہ بھرتے ہیں تو سود کا معاملہ کرتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، وقت پر نہیں کرتے، دیر سے بھر لیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جان بوجھ کر سود کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس حریش نے کہا کہ 5ویں قسم کے لوگ وہ ہوں گے، وہ کہے گا کہ این من یتحدث بحدیث الدنیا فی المساجد، وہ لوگ کہاں ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے تھے، جو مسجد میں بیٹھ کر کاروبار کی باتیں کرتے تھے، جو مسجد میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو ان کو بھی ڈھونڈے گا اور ان کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ حریش ان 5 قسم کے آدمیوں کو جہنم میں پھینک دے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ تو مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ مسجد میں باتیں کرنا ایسے ہے، ایسے نیکیوں کو مٹاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی باتیں کرنا ایسے ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے، فرشتے اس کو پہلے کہتے ہیں اس وقت اے اللہ کا دوست خاموش ہو جائے، یا ولی اللہ، اے اللہ کا دوست خاموش ہو جا، چپ ہو جا، مسجد میں دنیا کی